جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے خوراک کا ذخیرہ باقی انسانوں کا، وہ بھی ضائع کرتا ہے۔ اگر کوئی بھینس جتنا ایک آدمی کھا جائے تو باقی سارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار یہاں جامعہ میں یہ شکوہ آتا ہے جی کہ کھانا ختم ہو گیا۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض دنوں میں کھانا بہت اچھا بنا ہوتا ہے، لذیذ، یا پکانے والا بہت اچھا پکاتا ہے، یا وہ جو مواد پکتا ہے وہ اچھا ہے، اس دن یہ زیادہ کھا لیتے ہیں۔ جو پہلے جا کے بیٹھتے ہیں یہ زیادہ کھا لیتے ہیں، جو بعد میں دیر سے آتے ہیں لٹک مٹک کے، ان کے لیے بچتا نہیں ہے۔ خوب یہ جو پہلے آئے ہیں، کھانا لذیذ ہو یا بے مزہ ہو، ضرورت کی حد تک کھائیں۔ لذیذ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا کھائیں کہ دوسرے کے لیے کھانا ہی ختم ہو جائے، تو اس کا حق کھا گئے ہو آپ، اس کا حق آپ کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے، اور جس پیٹ میں دوسرے کا حق ہو وہ پیٹ جہنم میں جائے گا۔ یہ روایت میں ہے جس پیٹ کے اندر دوسروں کا حق بھرا ہوا ہے، لقمہ حرام، وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرے کا حق بالکل تجاوز نہ کرو۔ اگر دوسرے کا مال کھانا ہے اسے اجازت لو کہ بھائی یہ آپ کا کھانا ہے، یہ میں کھا سکتا ہوں، مجھے زیادہ اس وقت ضرورت ہے یا اشتہا زیادہ ہے، پیٹ نہیں بھر رہا، آپ اجازت دو تو آپ کی پلیٹ سے ایک بوٹی اٹھا لوں، آپ کے حصے کی روٹی کھا لوں۔ یہ پوچھ کے کھاؤ تاکہ حلال ہو۔ اگر آپ چالاکی سے، تیزی سے دوسرے کا حق کھا گئے ہو تو یہ ناجائز ہے، یہ لقمہ حرام ہے۔ وہ لقمہ جو چوری کر کے پیٹ میں ڈال رہے ہو، وہ لقمہ جو چھین کے ڈال رہے ہو، وہ لقمہ جو غصب کر کے ڈال رہے ہو، اور وہ لقمہ جو چالاکی سے دوسرے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے کھا رہے ہو، یہ لقمہ حرام ہے۔ اس پہ عذاب بھی ہے ساتھ، علاوہ اس عذاب دنیا کے، یہاں کی مشقت کے، عذاب آخرت بھی اس لقمہ حرام کے اوپر ہے۔ لہٰذا کھانے کے اندر اعتدال رکھو۔ اس حکمت آخری جملے کا مطلب یہی